جنات بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا بیان سنتے ہیں۔ شیخ ابو ذکریہ یحییٰ بن ابی نصر کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا اور ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا اے لڑکے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے حوالے کر دو۔ میں نے جواب دیا میرے پاس ہے 40 دینار ہیں میرے پاس۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گڈری کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، میں نے یہی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو بھی چلتا بنا اور اپنے سردار کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم میں مصروف کار تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار مجھ سے مخاطب ہوا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا دیہاتی ہوں، مگر آپ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکرداری کو لکھا اور دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم ہے۔ آپ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیعہ یعنی میرے حال پر رحم فرمائیے عبد القادر۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں۔ حضرت عبد المالک فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک کے مدرسے میں کھڑا تھا کہ آپ اندر سے ایک عصا لیے ہوئے تشریف لائے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش حضور اپنے اس عصا کی کرامت دکھائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مشعل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پر نور نے اسے کھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے نا؟ والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں
والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا اللہ عز و جل کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی ہو جانا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے، وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا، راستہ میں 7 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا، پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے اسے یہی بتایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی مذاق سمجھ کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے، میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ دوسرا سردار حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ مت بولنا۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر شرمندگی ہوئی، واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا یہ میری والدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا اور میں نے وہ رقم اسے واپس کر دی اور اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہاں سے آئی؟ حضور نے فرمایا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ یہ ساری رقم میں خود رکھ لیتا۔ پھر میں بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا، فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا کئی روز سے فاقے سے تھا، بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جہاں نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا، مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی، میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس چلا گیا۔
آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ کے بیان کو لکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں ویسے ہی رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ وعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں گا میٹھا کلام کہنا۔ جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا۔ عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی خدمت میں 13 انصاری آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقہ کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غائب سے آواز سنی، اے کامیاب گروہ تم بغداد جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہیں ہوگا۔ بیان سن کے توبہ گناہ گار کر لیں، زبان میں وہ دیدہ اثر غوث اعظم۔ امام ابو محمد عبداللہ نحوی کہتے ہیں میں جوانی کی حالت میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک کے دل نشین بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر اپنے وقت میں وسعت نہ پاتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا، حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ نے کلام فرمایا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا دن ضائع ہوگا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میری جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کی مجلس پر علم نحو کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ نحوی غوث اعظم کے پاس ہی رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر ہو گئے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، اس میں شک نہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری کے بعد سے سیدنا امام مہدی کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ امام ابو الحسن فرماتے ہیں شیخ خلیفہ اکبر حضور پاک کا بڑی کثرت سے دیدار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی کتب ہیں اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ امام ابن حجر مکی شافی فرماتے ہیں کبھی اولیاء کرام کو کلمات بلند کہنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کے بلند مقامات سے ناواقف ہو اسے پتہ چلے، یا شکر الہی اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے لیے ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں اچانک فرمایا میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ فوراً تمام دنیا کے اولیاء نے قبول فرما لیا اور سر جھکا دیے۔ بہت سے عارفین کرام نے فرمایا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قدمی حاضہی علی رقبتن کلی ولی اللہ، اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قطبیت کبریٰ یعنی بہت بڑا ولی ظاہر ہونا
فرمایا تھا اور انہیں فرمانے کا یہ حکم دیا تھا، لہذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ گردن نہ جھکاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا، بلکہ کئی روایتوں میں سے ہے کہ بہت سے پہلے کے اولیاء کرام نے حضور غوث پاک کی ولایت مبارکہ سے تقریباً 100 سال پہلے خبر دی تھی کہ ان قریب عجم میں ایک صاحب عظیم پیدا ہوں گے اور یہ فرمائیں گے میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس فرمانے پر اس وقت کے تمام اولیاء ان کے قدم کے نیچے سر رکھیں گے اور اس قدم کے سایہ میں داخل ہوں گے۔ غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے، ہر ولی نے یہی پکارا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کے نانا جان حضرت عبداللہ موسعی جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ شیخ ابو محمد الربانی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ موسعی جو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے، اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، جس سے آپ خوش ہوتے اللہ اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ ضعیم الجسم نحیم البدن کے ہوتے ہوئے آپ نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات رونما پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی شورائے آفاق تصنیم عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تم نکاح کر لو۔ عبد القادر، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والد محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب، سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف میں ہی وصال پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا حسب نسب شریف۔
آپ والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین عبد القادر، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ گیلانی بن سید موسیٰ، سید عبداللہ بن امام حسن مثنوی بن سید امام حسن بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد اور محترمہ پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب کی وجہ: آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس سلسلہ میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ جامع مسجد کو جا رہے تھے۔ خلیفہ وقت چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے۔ ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائے گاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ نے فرمایا، میں محتسب ہوں، میں اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس حکم کے تحت محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ نے رعبدار لہجے میں جواب دیا، جس حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بزانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا۔ متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جہاں آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہو۔ حضرت سید موسیٰ جنگی نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نقی مذہب حنبلی تھا۔ تذکرہ نگاروں کا اس امر پر مکمل اتفاق ہے کہ آپ حنبلی مذہب کے مطابق مسائل میں فتویٰ دیا کرتے تھے، تاہم عقائدہ کلام کے بعض مسائل میں آپ کا مسلک بعض منابقہ کے مسلک کے عین مطابق ہوا کرتا تھا، مثلاً مسئلہ جہد و استوا وغیرہ میں۔ لیکن امام یا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر ہیں تو آپ بالکل جمہور اہل سنت و جماعت کے ہم خیال۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے خود سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعض اقوال سے بھی اس روایت کی تائید کی ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کثرت عبادت کا اندازہ اس روایت کے ذریعے آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ 40 سال تک پابندی کے ساتھ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ 15 سال تک آپ کے معمولات میں عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن عظیم ختم ہو جاتا تھا۔ 25 سال تک جنگلوں میں تنہائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔
کہ کسی مبشر کی صورت تک دیکھنے میں نظر نہ آئی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا والوں سے اس قدر بے نیاز ہو گیا ہو اور اس یکتائی کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، اس کا شغل عبادت و الہی اور ریاضت کے علاوہ اور کیا رہا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کا رخ کیا اور علوم باطنی کے حصول کی ابتدا کی اور مجاہدہ اور ریاضت کی انتہائی مشکل اور پرخار راہوں میں قدم رکھا۔ چنانچہ آپ شہر چھوڑ کر عراق کے ویرانوں وادیوں میں یکتا اور بیگانہ زندگی گزارنے لگے تاکہ کامل یکسوئی حاصل ہو سکے۔ جیسے ہی آپ نے اس زندگی کا آغاز کیا، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ خود ہی ہو لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ہم سفر بن گئے، مگر مشیت ربانی منور نے انہیں بالآخر پہچانا نہیں۔ بالآخر سیدنا خضر علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا کہ آپ ان کے مخالف نہ ہو جائیں۔ وعدہ کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ آپ بیٹھ جائیے تاونتے کہ میں واپس نہ آ جاؤں، اس مقام پر آپ بیٹھے رہے۔ اتنا فرما کر سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک اور سال گزار دیا اور ایک اور سال بعد لوٹے۔ سیدنا خضر علیہ السلام آپ کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ اپنے نفس کو انتہائی مشقت اور جان فشانی کی بھٹی میں ڈال دیا۔ 1 سال تک آپ نے قطعی پانی نہ پیا، صرف جنگلی ساگ اور جنگلی غذا پر گزارا کرتے رہے۔ پھر 1 سال تک صرف پانی پر گزارا کیا، کھانا قطعی ترک فرما دیا۔ تیسرے سال کھانا پینا ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ جس زمانے میں تاجدار جیلانی عبادت، ریاضت، مجاہدہ نفس کے دشوار گزار مراحل آپ طے فرما رہے تھے، شیطان کی فتنہ پرور چراغ سحری کی مانند پھر بھڑک اٹھی۔ اب تک ہر موڑ پر شیطان آپ سے شکستیں کھا چکا تھا اور اپنے کسی غریب میں آپ کو نہ لا سکا اور اپنے کسی فریب میں آپ کو نہ لا سکا۔ آپ روحانیت کے مقام عرفہ اور اعلیٰ پر گامزن ہوتے جا رہے تھے، رفعت و بلندی کی انتہائی منازل طے کر چکے تھے۔ شیطان سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ ایک دن پر پراگندہ صورت بنائے، بدبودار لباس پہنے اور بوڑھا ہو کر آپ کی خدمت میں آ کر کہہ میری جماعت کے تمام افراد کو اپنے عاجز اور ناکام کر دیا ہے۔ اتنے سارے ہتھ کنڈے میں آزما چکا ہوں مگر آپ کے پایہ ثبات میں لغزش تک نہیں آئی، لہٰذا میں نے ہار مان لی اور اب آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظالم، میں تو کسی طرح تجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا، تیری باتیں سراپائے فتنہ ہیں جس میں تو مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کا جواب ختم بھی نہیں ہوا تھا، پردہ غیب سے آواز آئی اور شیطان زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ ابلیس آگ کے شعلہ لے کر آپ کے پاس آیا اور اس تیاری کے ساتھ حملہ آور دیکھا تو آپ نے تعوذ کیا، وہ پھر چلا گیا، لیکن چاندی لہر بعد پھر پلٹ آیا اور فی الفور آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ معاً ایک سوار نمودار ہوا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، جسے دیکھ کر ابلیس پھر غائب ہو گیا۔ صد پارہ ابلیس مکر و فریب کے نئے جال کے ساتھ آیا تھا اور پریشان حال صورت بنا کر غائب ہو گیا۔ آپ کی نظر پڑی تو کہنے لگا، آپ مجھ کو کیا دیکھا جو میں آپ کو پسند آ گیا ہوں؟ سرکار جیلانی نے پھر تعوذ کیا اور فرمایا کہ میں تجھ سے کسی حال میں مطمئن نہیں ہوں۔ سرکار جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر ابلیس شیطان نے شرک غنی کی اور مخفی جال بچھائے اور آپ کے سامنے بچھائے جال میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتا رہا،
لیکن قدرت کو آپ کی حفاظت منظور تھی۔ پورے 1 سال گزر گئے اور آپ ان میں سے کسی ایک جال کی جانب بھی راغب نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کے تمام بچھائے ہوئے جال رائے گاں ہو گئے۔ یہ دیکھا تو ابلیس نے مخلوق کی محبت اور دنیاوی رشتوں کے تعلقاتی جال بچھائے، مگر فضل ربانی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے قطعی التفات نہ کیا۔ آخر 1 سال بعد تمام دنیاوی رشتوں اور محبتوں کے حال بھی اس کے جال بھی تار تار ہو گئے اور سرکار جیلانی اس کٹھن منزل سے بھی گزر گئے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی طالب علمی سے ہی عادتاً ویرانوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حال وارد ہوتا تو جگر سوز نعرے بلند کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر سرکار جیلانی کو ابلیس کی جانب سے بہکانے کا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ آپ ایک ایسے جنگل میں تشریف لے گئے جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا دور دور تک نام و نشان نہ ملتا تھا۔ مسلسل کئی روز تک مصروف عبادت اور ریاضت رہنے کے بعد بھوک و پیاس کا غلبہ ہوا۔ ایک ابر چھا گیا، بارش ہوئی، آپ نے جی بھر کے پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد تیز روشنی ہوئی، آسمان کے کنارے پھیل گئی، اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی، عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ یہ سنتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد فرمایا اور روشنی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ دھواں پھیل گیا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تم جیسے نہ جانے کتنے عابد و زاہد کو اس تاریک وادی میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے شیطان کو جواب دیا، کم بخت شیطان، مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بھی بچ گئے۔ ان خطرناک منازل سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے بعد خداوند قدوس نے اپنے آپ کو اپنا باطن ظاہر کر دیا۔ سوچئے، اتنے سخت ترین مجاہدات کرنے کے باوجود آپ اپنے باطن کو بہت سی آلودگیوں سے بچائے رکھا۔ یہ صرف انسانی ارادے اختیار کی آلودگیاں تھیں، چنانچہ بہت دنوں تک آپ اپنے ارادے اور اختیارات کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ ماں سوا اللہ کے یہ آہنی زنجیریں بھی کٹ گئیں اور آپ کی ذات میں ارادے اختیارات کا تصور تک ناپید ہو گیا۔ ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہو گئی۔ ایک بار سرکار بغداد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا ذکر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے 12 برس ہو چکے ہیں۔ اب نہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس میں کوئی سوار، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک
وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معا دلہا دلہن و براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دست حق کے پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنس کے برعکس خدائے رحمان کے ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ میرے آقا حضرت بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں روح ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ پا لیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا، سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا۔ دونوں پیدل تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا، یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، تمہیں انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ یوں ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کی شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا، بڑے پیر صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب وہ بھلا کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اچانک 2 بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بیٹھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا اور پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی، ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ الاماں قہر ہے اے غوث
وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا۔ بغداد مقدس میں ورد و مسرور۔ اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا، باہری حصہ میں ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے، بڑھ کے فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا، محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معائنہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: فرزند عبد القادر، تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے۔ اگر یہ دولت تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، ذرا احتیاط سے خرچ کرنا۔ اسے سرزمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹائیں بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی طاقتوں کا تخت الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہ و جلال، عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم ہی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے۔ بغداد مقدس میں آپ کو اجلائے علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کی روشنی سے تقوی و پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہٰذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی قصیدہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث اعظم کا ایک اور عربی قصیدہ قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ لائیہ کی طرح عام طور پر زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث اعظم ہی کا کلام بلاغت نظام ہے اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الاشہب کا ذکر ہے جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جن پرانی اور معتبر کتابوں میں سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کے حالات، علم و فضل اور تصنیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے، ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ: عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور عمدہ جام میسر نہ ہو، وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزل سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو،
زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نذرانہ پیش کر دی ہے، اور پاس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے۔ ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحب استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں۔ میں ان افراد میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والا زمانہ کے حوادثات سے گھبراتا ہے اور نہ کسی ڈراؤنی شے سے خوف کھاتا ہے۔ وہ ایسے اعزاز ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور جماعت میں انہیں امتیاز حاصل ہے۔ میں اندلیب مسرت ہوں کہ باغ طرب میں مستانہ وار چہچہاتا رہتا ہوں اور عالم ملکوت میں طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہوں۔ عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیع ہو گئی ہیں، اور جس وقت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا۔ اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ کسی مقتدر وعدہ کا منتظر رہتا ہوں۔ میں رضامندی اور قرب الہی کے سبزہ زاروں سے اول سے ہی مستفید ہوں، اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا۔ زمانہ اپنے عمدہ مزین اور منکشف لباس پر ناز کر رہا ہے، اور ہم ہی اس کے نقش و نگار کے جوہر حسن ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں کھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا۔ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہو کھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اس جہاں سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آپ کی ولادت کی بشارتیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست نے حضور غوث اعظم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام، ائمہ الہدایہ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا ہے، یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء میں میری شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم، سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم کی قطبیت کے مرتبہ کی گواہی دی ہے، روضہ النواظر اور نزہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ سے پہلے اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا منکر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ السلام کی خبر دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اسم مبارک سید عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا اور بغداد شریف میں سکونت اختیار فرمائے گا اور فرمائے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ان الفاظ کا وہ اعلان فرمائے گا اور زمانہ کے تمام اولیاء کرام رحمت اللہ اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، سحری سے افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہیں پیتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومئی فرمایا کرتی تھی کہ جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان المبارک کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت بھی دودھ نہیں پیتا۔